Assalamu alaikum everyone. I'm your host Kanat Saeed. Let's take a start of today's session with the verses of the Holy Quran. For recitation, I would like to call Ma'am Ramsha. Kindly, ma'am, please proceed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول جزاك الله. Jazakallah. Today, I'm here with an amazing guest speaker, Dr. Faiza Tabassum. She is psychologist and CBT therapist, certified internationally with 1.5 year experience. Currently working at Ahsan Medical Center, Sialkot, she is known for 30 plus workshops. Today, she shared her valuable insight with us regarding the social media addiction and psychology behind it. Please, ma'am. Thank you so much. Assalamu alaikum to all. I'm audible? Yes, ma'am. Kindly proceed. Okay. جی آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بیسیکلی یہ کافی یوزفل ٹاپک ہے، اور اس میں یہ ہے کہ یہ آج کل دیکھا جائے تو یہ بہت کامن ہو چکا ہے، اور انٹروڈکشن جیسے کہ آپ کو آلریڈی اسٹوڈنٹ کو بتا دیا گیا ہے، ایک پراپر انٹروڈکشن دے دیا گیا ہے، تو آج ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویبینار. تو ویبینار کا جو اس کا بیسیکلی ہمارا رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے کافی ایک لرننگ ہو جاتی ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں یا ہماری ایک جو ہمارا کامن ٹاپک ہے یا ہماری ایک جو تھنکنگ ہے وہ کیسے آج کل لوگوں کی چل رہی ہے، جو کہ اس کے پیچھے کی ایک سائیکالوجی ہے. اب دیکھیں ہم اس سائیکی کو سمجھنا بہت ٹف ہو چکا ہے ہماری سوسائٹی میں. اب لوگ کیا کرتے ہیں، جو کہ بیسیکلی لوگوں کو سوشل میڈیا کی ایڈکشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. ایڈکشن ایک سمجھ میں آتا ہے. اب جب ہم چھوٹے تھے نا تو ایک ایسا آیا تھا کہ موبائل کے جو نقصانات، اس کے فائدے اور نقصانات، اور اس طرح ہم پڑھتے تھے اس کے. تو جب ہم ساتھ ساتھ اس کے ایک جب ہمارا اب کا جب دور دیکھیں تو اب جب ہمارا ٹائم جو آ چکا ہے، جو ہماری نیو جنریشن ہے، یا ہم اپنی بات کریں، یہاں تک کہ ہمارے جو بڑے ہیں ان کو بھی ایک چیز کا ایک ایڈکشن ہو چکی ہے سوشل میڈیا کی، کیونکہ آج کل ہے ہی سوشل میڈیا دور. کیونکہ آپ سوشل میڈیا سے فائدے بھی اٹھا سکتے ہو اور آپ کو نقصان بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب بات ادھر آتی ہے کہ آپ کو جب بھی کسی چیز کی ایڈکشن ہوتی ہے تو وہ آپ کے لیے کیا ہے، وہ فائدہ نہیں دیتی، آپ کو الٹا نقصان دیتی ہے. کیونکہ ایک چیز کا جب آپ ایک چیز کو یوز کرتے ہو، جب آپ ایک ڈیوائس کو یوز کرتے ہو، تو جب آپ اس کو ایک باقاعدہ، جب آپ کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تب بھی آپ اس کو یوز کرتے جا رہے ہو، اس سے کیا ہے کہ آپ کو اس کی ایڈکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ اس کو ریپیٹڈلی یوز کرتے ہو. اب ایک پوائنٹ پہ دیکھا جائے ایڈکشن ٹھیک ہے، آپ کو کسی چیز کی ایڈکشن بھی ہو چکی ہے، وہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے. لیکن اس ایڈکشن کی وجہ سے آپ کا جو مینٹل پروسیس ہے، جو آپ کے مینٹلی آپ کی جو ایک پراپر آپ جو ایک اپنے اندر اپنے مائنڈ میں ایک امیج سیٹ کر لیتے ہو، اس کی وجہ سے آپ کی جو زندگی میں ہونے والے جو آپ کی توقعات ہیں، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ کے ہوپس ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت سے پہلے، اور ہمیں کوئی بھی آپ میں پیشنس، آپ میں وہ ایک ٹھہراؤ وہ ختم ہو چکا ہے. کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے، سوشل میڈیا پہ کون سا ایکٹر کی کیا ڈیمانڈ ہے، سوشل میڈیا پہ لوگ کیسے رہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا بی ٹی ایس کیا ہے، کیا اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ کسی نے بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور سائیکالوجی جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، وہ بیسیکلی دوسروں کی سائیکی کو سمجھ کے، اور ایک پراپر ایک ٹاپک جو ایک بنا ہوا ہے کہ ایڈکشن جو ہے، سوشل میڈیا کی ایڈکشن جو ہے وہ آپ کی لائف پہ کس طرح امپیکٹ کر رہی ہے، وہ بھی ایک بیڈ وے میں. اب ہم دیکھیں
کہ جب ہم کسی چیز کو یا کسی ڈیوائس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، جب تک ہم اسے ایک پازیٹیو وے میں لے کے جائیں گے تو وہ ٹھیک ہے، ہماری لائف پہ بھی اس طرح سے اثر انداز نہیں ہوتی. اگر ہم اس طرح سے اس کو نیگیٹو پوائنٹ پہ لے کے جاتے تو ہماری لائف پہ وہ کافی افیکٹو ہوتی ہے، کیونکہ پازیٹیو ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور نیگیٹو بہت جلدی ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں آج کل، جب آپ سوشل میڈیا پہ سکرولنگ کرتے ہیں، ہم انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں، ریلز دیکھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے ہماری لائف کا جو ہمارے موسٹ ینگیسٹ پیپل ہیں جو آج کے، وہ کیا کرتے ہیں ریلز دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں یوٹیوبر کیا کر رہا ہے، فلاں ٹک ٹاکر کیا کر رہا ہے. تو ان کی جو لائف ایک بہت انہوں نے اپنی ایک ایسی لائف دکھائی ہوتی ہے، ایک لگژری لائف. تو اس سے کیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ان کی لائف بہت اچھی چل رہی ہے. تو اب ہماری لائف میں یہ چیز کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی زندگیوں میں تو یہ سب ہے. اب ہم نے کیا کیا، اس چیز کو اپنی مینٹل ہیلتھ کا ایک ایشو بنا لیا ہے. اب ہم نے اس چیز کو ایک پراپر اس وے میں لے چکے ہیں، لے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، اپنی ڈیسٹنی کو کوسنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں، ہماری لائف میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہیں. ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں، ہماری یہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں، کیا کاش ہماری زندگی ایسی ہوتی. اب ان کی زندگیوں میں ان کو کوئی وہ ٹینشن نہیں ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ اپنی لائف کو کتنا اچھا انجوائے کر رہے ہیں، یہ کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں. اب کیا سوشل میڈیا کو سوشل میڈیا کی فیکنس بہت زیادہ ہے. اب لوگوں نے اس چیز کو بہت کم سمجھنا شروع کر دیا ہے. لوگ اس کو بہت کم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سوشل میڈیا یہ ٹوٹلی ایک فیکنس ہے. اب کیا ہم کہتے ہیں کہ اب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھیں، سوشل میڈیا فیکنس تب آتی ہے جب ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ہماری لائف میں ایک برا اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اب ہم ان چیزوں کو کم ہم نے شروع کر دیا ہے جو کہ ہماری لائف کو ایک اسٹریٹ وے میں لے کے جاتی ہے، ایک پازیٹیو وے میں. ہم نے آپ نے کبھی ایسا دیکھا ہو، یہاں تک کہ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے کہ کبھی آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہو جس میں ایک پراپر، میں ایگزامپل دیتی ہوں، چلے کلینکل سائیکالوجسٹ کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ ایک پراپر کلینکل سائیکالوجسٹ بیٹھا ہوا ہے تو پراپر ایک مینٹل ہیلتھ کے بارے میں پراپر آپ کو گھنٹہ ایک اسپیچ دے رہا ہے یا وہ آدھے گھنٹے کی اسپیچ دے رہا ہے. اس کے ویوز، لائکس اور شیئرنگ آپ کو بہت کم نظر آئے گی، ریدر دین کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو گے کہ جو بہت ایک ولاگنگ ہوگی یا اس طرح سے آپ کو ایک ڈانسرز ہوں گے یا ان کے لائکس وغیرہ، یہ چیزیں زیادہ ہوں گی آپ کو ملیں گی. وہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان چیزوں کو لائک کرنا زیادہ شروع کر دیا. اب ہم ایک لائکنگ آتی ہے کہ ایک ٹھیک ہے، آپ کے ڈس لائکس ہوتے ہیں، آپ کے لائکس ہوتے ہیں، وہ آپ کی خود کی ایک ہماری پرسنل چوائس ہوتی ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا سے اپنی لائف کی ایکسپیکٹیشنز کو بڑھا لینا، یہ ہماری مینٹل ہیلتھ پہ بہت برا اثر ڈالتی ہے. کیونکہ جب ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ جب ہم کوئی ریل دیکھتے ہیں یا جب ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہماری لائف میں کوئی ٹینشن چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے ہی کسی ایسے نارمل پرسن کو سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا انجوائے کر رہے ہیں تو ہم فوراً سے کمپیریزن کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار دیکھو یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یہ اپنی کتنی اچھی لائف، اچھا لائف سیٹ ہے ان کا، کتنی اچھی لائف گزارے ہیں، یہ کتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، کتنا اچھا کھانا کھاتے ہیں. تو ہماری لائف میں یہ چیزیں کیوں نہیں ہے؟ ہماری لائف میں پریشانیاں ہیں، ہمیں کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. اب ایک اور بات، اب میں آج کل کی لڑکیوں کی بات کروں نا تو آپ کو کیونکہ دیکھیں سوشل میڈیا ہر کوئی یوز کرتا ہے، سوشل میڈیا کی ہر ایک کو سمجھ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے. اب میں جب میرے اسٹوڈنٹس میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹ انٹرنشپ کرنے آتے ہیں اور ڈفرینٹ کورسز کرنے آتے ہیں تو لٹرلی اب وہ جو ان کے میں سم ٹائم ان کے سن رہی ہوتی تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میم ہم نے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا، وہ وہ اپنی وائف کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے، وہ اپنی وائف پہ اس نے اتنا کچھ وہ نچھاور کر دیا، یہ کر دیا، وہ تو میں تو چاہتی ہوں اس طرح کا ملے. کیا از اٹ پاسبل کہ کیا سوشل میڈیا سے آپ کتنا امپریس ہو رہے ہو، آپ کو کیا پتا ہے کہ اس کے پیچھے کا BTS کیا ہے؟ آپ کو نہیں سمجھ، کیونکہ آپ کی ایڈکشن ایسی بن چکی ہے کہ آپ نے جب تک سوشل میڈیا کو سکرول نہیں کیا، آپ مجھے بہت سے خود آپ اونیسٹلی مجھے پتا ہے
کہ بہت کم لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں کوئی اچھی چیز لرن کرنے کے لیے. زیادہ لوگ یہی دیکھتے ہیں کہ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے, یا وہ بہت زیادہ تھک چکے ہیں, تو انہوں نے بہت زیادہ تھک چکے ہیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کوئی ایپ یوز کر لیتے ہیں, ایف پی یوز کر رہے ہیں, انسٹاگرام یوز کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹک ٹاک یوز کر رہے ہیں, یوٹیوب پہ کسی کا ولاگ دیکھ رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں, بہت کم لوگ کیا کر رہے ہیں, لرننگ سائڈ پہ جا رہے ہیں, اور بہت لوگ ایسے ہیں جو اس ایڈکشن کی وجہ سے اور اس ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے اپنی لائف کو کیا کریں, اپنی لائف کو خراب کریں. اب ہم بہت سے لوگ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, ہم جو ہے نا ہم سوشل میڈیا سے انفلوئنس نہیں ہوتے, ہمیں سوشل میڈیا پسند نہیں ہے, میں تو سوشل میڈیا کو لائک نہیں کرتا. ایک ٹوٹلی یہ, اب میں نے ایک, آپ جب آپ ایک بالکل ایک وہ باؤنڈ ہو کے رہتے ہو نا, جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹ ہو, آپ کالج پڑھ لیا, آپ نے یونیورسٹی پڑھ لیا, یا آپ اسکول, تو آپ کو سمجھ آتا. لیکن جب آپ پروفیشنل لائف میں آتے ہو ایز لائک می, تو وہ کیا آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی سوسائٹی میں کیا چل رہا ہے. اب سائیکالوجی کیا ہے, سوشل سائنس ہے. آپ نے یہ ہیومن سائنس ہے کہ آپ نے کسی کے بیہیویئر اور مائنڈ پہ کیسے ورک کرنا ہے. اب اس سے کیا ہے کہ آج کل دیکھا جائے تو زیادہ لوگوں کو ایشو کیا ہے, مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے. لیکن کوئی مینٹل ہیلتھ کے ایشو کو مانے تو پھر نہ. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ایشو کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. اب اس کی وجہ کیا ہے, سب سے بڑی وجہ جو آج کل ایک وجہ ہے وہ کیا ہے, آپ کا سوشل میڈیا. سوشل میڈیا سے آپ بہت زیادہ امپریس ہونا شروع ہو جاتے ہو, اور آپ اپنی لائف کو ایک بہت ایک رونگ وے میں لے کے چلے جاتے ہو, کیونکہ آپ کہتے ہو کہ اب آپ ایک ناشکری کا بہت زیادہ مظاہرہ کرتے ہو, کہ آپ کہتے ہو فلاں کے پاس یہ ہے, میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے, وہ اپنی لائف اچھی جی رہا ہے, میں کیوں نہیں اچھی, میرے اچھی لائف کیوں نہیں ہے. آپ اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہو تو آپ ان چیزوں کو, لیکن آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں, آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو تو آپ بہت کم ایسے ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہو کہ نہیں, ان کی لائف میں کوئی نہ کوئی مسئلے چلے ہیں, پھر یہ ایک اچھی لائف گزارے. لیکن سوشل میڈیا میں آپ ٹوٹلی ان کی طرف بہت زیادہ گریب ہونا شروع ہو جاتے ہو. جیسے کہ آج کل ایک یوٹیوبر ہے, آئی تھنک یوٹیوبر ہی ہے یا ٹک ٹاکر ہے, رجب بٹ, اس سے لوگ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں کہ نہیں اس نے اتنے پیسے یہ وہ. لیکن کبھی آپ لوگوں نے وہ دیکھا ہو, یا سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ان کو بولنے کا پتہ نہیں ہے, یا وہ, تو جب میں سیریسلی آنیسٹلی جب میں ان کے لائکس, ویوز یا ان کی شیئرنگ دیکھتی ہوں نا, تو آئی واز شاکڈ دیٹ ٹائم کہ مطلب ان کو یہ کوئی, ان کا کوئی اس طرح سے کانٹینٹ نہیں ہے, یا یہ اس طرح سے لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں, لیکن لوگ ان کو لائک کر رہے ہیں. اب ان کی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے کی سائیکی ہے, وہ لوگوں کی سائیکی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے, کہ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ شاید یہ چیزیں زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے ریدر دین کہ آپ کسی اچھی چیز کی طرف جا رہے ہو, کہ آپ کسی چیز کو لرن کر رہے ہو. اب ہم جب ایک سائیکالوجی کا بندہ, اب ویسے تو میں ادھر سارے فارمڈی والے ہیں, موسٹلی اسٹوڈنٹ فارمڈی والے ہوں گے, لیکن میں کیونکہ آئی ایم اے کلینکل سائیکالوجسٹ, تو سائیکالوجی کی زیادہ بات یہ ہے کہ سائیکالوجی میں اب کیا ہے کہ لوگ اس چیز کو نا بہت کم وہ سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے, کہ شاید ہمارے لیے جو ہماری ایک اپنے مائنڈ کو فریش کرنا, یا ہم نے ایک بہت خود کو کیا ریفریش کرنا, یا ہم نے خود کو ٹھیک کرنا ہے, تو ہم سوشل میڈیا پہ یہ دیکھیں ہمارا ہم مینٹلی خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے. سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہونا چھوڑ دیں. سوشل میڈیا ڈزنٹ مین کہ آپ ان لوگوں سے انفلوئنس ہونا چھوڑ دیں کہ جو آپ کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں. اٹس مین کہ آپ کمپیریزن کرنا شروع کریں کہ سوشل میڈیا پہ جو اچھی چیزیں ہیں ان کی ریشو کیا ہے, اور جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, جن کا ہمارے اسلامکلی بھی دیکھا جائے تو اس طرح سے کوئی نہیں ہے پروموشن, تو وہ اس طرح بھی دیکھا جائے تو ان کا کیا, ان کی کیا ریشو چل رہی ہے. تو اپنی لرننگ کے لیے خود کو اس طرح پروفیشنل رکھیں کہ آپ چیزوں کو, اگر آپ سوشل میڈیا پہ یوز کر رہے ہو تو آپ سوشل میڈیا کو بھی اس طرح یوز کرو کہ اس کو ایڈکشن نہ بناؤ, اس سے اتنا انفلوئنس ہونا چھوڑ دیں. اس کے بعد واٹ از سوشل میڈیا. سوشل میڈیا یوٹیوب, آپ کو پتہ ہے گوگل, انسٹاگرام, ٹویٹر, یہ ساری چیزیں آپ کے. اب سوشل میڈیا میں
بہت سے ٹولز ہیں جیسے کہ اسنیپ چیٹ ہے. اسنیپ چیٹ میں دیکھیں تو بہت سے لوگوں نے اسٹریکس رکھی ہوئی ہے, یہاں تک کہ جب اسٹارٹنگ میں اپنی بات کروں تو بہت سے لوگوں نے وہ ایک اسٹارٹنگ میں تو آپ بڑے خوش ہو کہ وہ اسٹریک وہ کرتے ہو, لیکن وہ کیا اب کبھی ہم نے یہ کوشچن نہیں کیا کہ ہمارا اس کا مقصد کیا ہے, یہ اسٹریک کو رکھنے کا یہ ہمیں کیا فائدہ دے رہی ہے, ہم کیا خود کو مینٹلی یا خود کو ایک سیٹسفیکشن دے رہے ہیں, ہم سیٹسفائی کریں. اب سیٹسفائی مین کہ آپ خود کو بالکل اس طرح کر رہے ہو کہ جی کائنڈلی کچھ اسٹوڈینٹس نے آپ کو وہ آپشن بھیجا ہوا ہے, ان کو الو کر دیں. تو کچھ لوگوں نے اس کو بہت وہ چیز لے لی ہوئی ہے کہ آپ جب کسی چیز کو اس طرح سے بہت اپنی ایک زندگیوں پہ جب آپ اپنی لائف کے ساتھ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ چیز کبھی بھی آپ کو اس طرح سے آپ کی کسی ایک ٹائم پہ جا کے وہ چیز کیا آپ کو نقصان دینا شروع ہو جاتی ہے. اب ہم جب بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا اب ہم جب یوز کرتے ہیں یا جب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کتنا سوشلی ہے, اب جو بندہ بہت زیادہ سوشلی ہے نا, یا اس نے بہت زیادہ اچھے کپڑے پہنتا ہے, وہ ہر ایک ٹرینڈ کو فالو کرتا ہے, وہ کون سے آج کل کس طرح کی وہ ٹراؤزر چل رہے ہیں, آج کل کس طرح کے کپڑے چل رہے ہیں, تو وہ اس طرح سے فالو کرتا ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں یہ بندہ بہت اسٹینڈرڈ کا ہے, یہ آج کل کا بندہ ہے, یہ ایک اس کو اس طرح کا نام دے دیتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کیا جو بندہ آج کل فالو نہیں کرتا تو اس میں بھی کیپیسٹی ہے, اس میں بھی وہ چیزوں کی سمجھ بوجھ ہے, اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے دنیا میں کیسے رہنا, اس کی بھی ایک سینسز کام کرتی ہیں. ہم ان لوگوں کو کیوں چوز کرتے ہیں کہ جنہوں نے وہ چیز دیکھ لی ہے, کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے آج کا ٹرینڈ فالو کیا ہوا ہے, ان کو زیادہ پتا ہے, جنہوں نے ٹرینڈ فالو نہیں کیا ان کو نہیں پتا. ہم ان چیزوں کو میں کمپیریزن کیوں کرتے ہیں, ہم کیوں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بظاہر کیا چل رہا ہے. اب ہم نے پیچھے کی سائیکی چیک کرنی ہے کہ اس کے پیچھے کی سائیکی کیا ہے. اگر سائیکی نہیں ہمیں سمجھ آ رہی, اگر ہمیں سائیکی نہیں سمجھ آ رہی تو سائیکی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس میں لوگ کتنی ریورس سائیکالوجی کھیل رہے ہیں, لوگ دماغوں کے ساتھ کیسے کھیل رہے ہیں. اب سائیکالوجسٹ کیا کمرشلز کا ایک پراپر, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کمرشل میں حالانکہ لکس ایک سوپ ہے, وہ ایسے بھی اس کو وہ کر سکتے ہیں, اس کو ایک اسکرین پہ چلا سکتے ہیں, لیکن ایک پراپر وہ ایک گانے کے ساتھ پراپر ایک آڈینس کو انگیج کر کے, تاکہ انہوں نے کیا ہے لوگوں کو امپریس کرنا ہے, لوگوں کی سائیکی کے ساتھ کھیلنا ہے کہ لوگ ان چیزوں کو لائک کریں, لوگ ان چیزوں کو ان کے ساتھ ایک لوگ ان چیزوں کو پراپر دیکھیں. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ ان چیزوں کو دیکھیں ضرور, لیکن ان کو اتنا اپنی زندگیوں پہ اثر انداز نہ ہونے دیں کہ آپ ایک ٹائم ایسا ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کر لیں کہ دیکھیں میرا لائف پارٹنر ایسا ہے لیکن سوشل میڈیا پہ لائف پارٹنر کتنے اچھے ہیں, ان کے کانٹینٹس ہیں, انہوں نے کانٹینٹس اپنے یہ وہ کرنے ہیں پورے. اگر ان کے کانٹینٹس یہ پورے نہیں ہوگے تو ان کا ارننگ سورس جو ہے وہ بند ہو جائے گا. لیکن آپ کائنڈلی کیونکہ آج کا ٹاپک کا مقصد ہی یہی تھا, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا کی ایڈکشن بہت زیادہ ہے, اور ایڈکشن کے ساتھ ساتھ ہم سوشل میڈیا کو اپنی لائف میں بہت زیادہ انوالو کر چکے ہیں کہ اس سے ہماری پرسنل لائف بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے, کیونکہ ہم کمپیریزن بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے کہ ہم لکی اپنی ڈیسٹنی کو اندر لے کے آ چکے ہیں تھرو سوشل میڈیا, کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس یہ, ہمارے پاس وہ, فلاں کا لائف پارٹنر, ہمارا لائف پارٹنر یہ نہیں دے رہا, وہ نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, ہمارے بہن بھائی یہ, ہمارے ماں باپ یہ, فلاں. اب ان چیزوں کو کائنڈلی ان کے پیچھے کی سائیکی کو چیک کیا کریں کہ ان کی پیچھے کی جو سٹوری اور کہانی کیا ہے. اگر ہم بظاہر دیکھ کے بہت زیادہ, اگر ہم بظاہر دیکھ کے لوگوں کو بہت زیادہ, وہ ایک چیز ہے کہ بہت زیادہ بظاہر دیکھنے جب لگ گئے لوگوں کو, تو ہم لوگوں سے بہت زیادہ امپریس ہونا شروع کر دیتے ہیں. جب ہم امپریس ہونا لوگوں سے شروع کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے
کہ نہیں اب ہماری لائف بھی اس طرح ہونی چاہیے, اب ہمیں بھی یہ سب ملنا چاہیے. تو ہم نے کبھی یہ نہیں کمپیریزن کیا کہ ان میں جو ان کی لائف کا سٹائل یا ان کے تھنکنگ ایک اور چیز ہے, ان کو وہ جیسی بھی وہ زندگی گزارے. میرے پاس بہت سے ایسے کلائنٹس آتے ہیں, آنیسٹلی بہت سے ایسے کلائنٹس آتے ہیں جو کہ سوشل میڈیا اور سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ریلیشن شپ ایشوز بہت زیادہ ہیں, اور سوشل میڈیا جس کی وجہ سے اینزائٹی, ڈپریشن اینڈ ڈفرینٹ ڈس آرڈرز میں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. اب میرا اسی لیے اتنا ایک مائنڈ بن چکا ہے کہ نہیں اس پہ بات کی جائے, کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا پہ اور سائیکالوجی میں ایک کمپیریزن ایک بات کرتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزوں کی سمجھ آتی ہے کہ نہیں اب ہماری سوسائٹی جو ہے نا بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کریے, اور ان کی مینٹالٹی کو ٹھیک کرنا ایک بیسک اور امپورٹنٹ پرپس بن چکا ہے کہ کائنڈلی سوشل میڈیا سے انفلوئنس ہونا چھوڑ دے, کہ آپ ان کی وجہ سے اپنی جو ذاتی زندگی ہے ان میں نہ وہ ایک خلل لے کے آئیں, اور ایک آپ ان میں ایک ڈسٹورشن نہ لے کے آئیں کہ آپ اپنی ہی زندگی سے اتنا اکتا جائیں کہ نہیں مجھے تو اپنی زندگی پسند ہی نہیں ہے, مجھے نہیں یہ زندگی چاہیے. اسلامکلی میں اسی لیے تھوڑا تو ویسے اس طرح سے میں نے بات نہیں کی بیکاز آئی ایم اسلامک کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ ہوں, تو اس وجہ سے میں زیادہ اس وے میں بھی بات کرتی ہوں. تو اسی لیے آپ یہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو نا ایک وہ پہلو دیں کہ آپ کی جو اصلی زندگی آپ اس کو دیکھیں, نہ کہ لوگوں کی زندگیوں سے ان سے انفلوئنس ہو جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان کی زندگی واقعی میں ایک پروفیشنل وے میں ہے اور ان سے ہم کچھ واقعی میں سیکھ سکتے ہیں. ان لوگوں سے چھوڑ دیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے اچھے کپڑے پہنے, کتنے اچھے مہنگے کپڑے پہنے, ان کے بال کتنے اچھے ہیں. لوگوں اب دیکھیں میک اپ, فلٹر, ہر کوئی فلٹر ایک اس نے ایک اپنی ایک زندگی میں فلٹر یوز کر رہا ہے, اپنی ایک پرسنالٹی اس کی فلٹر ہے. اب لوگوں نے ایکسٹینشن لگائی ہوتی ہے, اب میری اسٹوڈنٹس آ کے یا میرے ارد گرد جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, سیریسلی میں ہنستی ہوں یا مجھے ہوتا بھی ہے, لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بال اتنے اچھے ہیں. آپ کو کیا پتا اس نے بال جو سوشل میڈیا پہ یہ اس کے بال اچھے بھی ہیں کہ اس نے ایکسٹینشن لگائی ہے یا اس نے فلٹر یوز کیا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں اس کا دیکھو یہ کتنا اچھا ہے, میرا یہ کیوں نہیں ہے. میرا یہ آپ کو اپنی ایک باڈی کا وہ ایک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, میری دیکھو ناک ایسے, میرا کلر وائٹ کیوں نہیں ہے, یا میرے جو فیچرز ہیں وہ کیوں ایسے. ہم ان لوگوں اس چیزوں کی وجہ سے اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ ڈسٹرب کر لیتے ہیں. جب ہماری اویئرنیس نہیں ہے, اب ان چیزوں کی لرننگ اور اویئرنیس پہ اس طرح سے کام نہیں ہوا ہوتا, تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا آ رہی ہیں, فوٹوز کیا لگائی ہوئی ہیں لوگوں نے, یا ہماری ویڈیوز کیا ہیں, تو ہم ان دیکھتے ہیں اچھا انہوں نے ایسی ویڈیوز بنائی, ہم نے بھی ایسی بنانی. اگر ویسی نہیں بنی تو ہم تہس نہس کر دیں گے. میں نے اپنی آج بہن کو بولا کہ میری ویڈیو ویسی بناؤ جیسے اس فنا لڑکی نے بنائی تھی, اگر ویسی نہیں بنی تو میں تمہیں نہیں بلاؤں گی یا میں تمہارے ساتھ لڑوں گی. اب کیا آپ نے وہ ان چیزوں کو اتنا اپنی زندگیوں میں لے کے آ چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو صحیح غلط کا وہ جو ایک پراپر ایک وہ ہوتا ہے ڈفرنس ہوتا ہے, وہی اسی کا نہیں پتا چل رہا کہ یہ ایکچولی میں ہے کیا. سیریسلی یہ میں کوئی بڑی بات نہیں کری, میں ایسی بندی ہوں کہ میں سوشل میڈیا سے کبھی بھی انفلوئنس نہیں ہوتی. میں سوشل میڈیا سے کبھی بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ کے میں اپنی زندگی میں کبھی بھی کمپیریزن نہیں کیا, اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو کبھی سوشل میڈیا پہ دیکھے تو میں نے کبھی یہ نہیں بولا اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ سوشل میڈیا پہ یہ ہے تو میری لائف میں یہ کیوں نہیں ہے. کیونکہ جب آپ سائیکالوجی کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہو, لوگوں کی سائیکی کو سمجھتے ہو, تو آپ ان چیزوں کو ٹیکل کرنا اور ان چیزوں کو سمجھنا بہت اچھے سے سمجھ جاتے ہو کہ ایکچولی میں چل کیا رہا ہے, اس کے پیچھے کا بی ٹی ایس کیا ہے, یہ کانٹینٹ ہے کہ یہ ان کی اصلی زندگی ہے. آپ کانٹینٹ اور اصلی زندگی کو سمجھنا بھول جاتے ہیں ہم لوگ. آپ لوگ دیکھیں آج کل ہر دوسرا تیسرا بندہ سوشل میڈیا پہ ہے. سوشل میڈیا یوز کرنا ٹھیک ہے, لیکن ایک سائیکالوجی کو سوشل میڈیا کے ساتھ لے کے آنا, جب آپ سائیکالوجی کو سوشل میڈیا کے ساتھ لے کے آتے ہو تو اٹس مین کہ آپ کو اویئرنیس آتی ہے کہ ایکچولی میں چل کیا رہا ہے. اس کے بعد نیگیٹو, اب سوشل میڈیا سے ہم چیزیں بہت زیادہ اچھی چیزیں بھی سیکھتے ہیں, اچھی چیزیں لرن بھی کرتے ہیں, لیکن نیگیٹو ایفیکٹس زیادہ آتے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی بہت کم لوگوں کو سنا ہوگا جنہوں نے بولا ہوگا کہ میں نے آج سوشل میڈیا سے یہ سیکھا.
وہ لوگ ہوں گے جو اپنی لائف میں ایک پروفیشنل ہوں گے, یا اپنی لائف کو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہم کوئی ایک ٹرننگ پوائنٹ لیں یا ہم کچھ لرن کریں. وہ بھی آج میں نے کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنا, آج میں نے سوشل میڈیا پہ کسی پروفیشنل کو, وہ ان کا نام لے گئے کہ جن سے انہوں نے لرن کیا ہوگا. زیادہ لوگ آپ یہی دیکھو گے, وہ آج دیکھا اس ولاگ میں, دیکھا اس کا ڈریس کتنا اچھا تھا, اس نے میک اپ کتنا اچھا کیا ہوا تھا یار, وہ میک اپ اس کا بہت زیادہ, ان کے پاس پیسے ہیں, وہ دیکھا پیسے کیسے پھینک رہا تھا, یہ وہ سارا. ہم کیا کرتے ہیں, کاش ہمارا بھی لائف پارٹنر اس طرح ہو, کاش ہم بھی اس طرح ہو, کاش ہمارے پاس بھی یہ ہو. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا سورس آف انکم کیا ہے ان کی, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے پیچھے کا BTS کیا ہے, آپ نے کبھی یہ نہیں جاننے کی کوشش کی کہ ان کا کانٹینٹ ہے کہ ان کی ریئل لائف ہے. لیکن آپ نے اپنے ساتھ کمپیریزن ضرور کرنا ہے, اور جب کمپیریزن آ چکا ہے تب آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے. اب میرے پاس کلائنٹس بہت زیادہ آ چکے ہیں جس کی وجہ سے بہت ایک مسئلہ بن چکا ہے کہ نہیں, اس پہ تو بات کرنی چاہیے, لوگوں کو اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ ایکچولی میں وہ کر کیا رہے ہیں اور وہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو کتنا ڈسٹرب کر رہے ہیں. جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں دیکھتے ہیں, ان پہ بہت زیادہ وہ انریلسٹک ہو چکے ہیں, ان کو ریئل کی وہ اس طرح سے وہ ریئلسٹک کو ریکوگنائز ہی نہیں کر پا رہے, انریلسٹک ان کے آس پاس چیزیں, بہت زیادہ فیکنیس, ان کی جو ایک پراپر جو ان کا امیج ہے وہ ایک فیک امیج جو ان کے سامنے ہوتا ہے, ایک اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے. میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی انسٹاگرام پہ, بہت اچھی تھی. اب دیکھیں, اب اس نے, وہ بندے نے, شاید آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں نے وہ دیکھی ہو کیونکہ وہ کافی ویڈیو تھی, ایک کامن ویڈیو وائرل ہو چکی تھی. اس میں کیا تھی, ایک بندی ہے وہ آفس میں تھی, تو اس نے نا لائک اسنیپ یا اس طرح وہ کچھ یوز کری تھی, تو اس نے ٹیبل پہ اس کا ایک ایپل پڑا ہوا تھا اور آئی تھنک ایک موبائل, لیپ ٹاپ, تو وہ بالکل بالکل ایسے ہی پڑے ہوئے تھے. لیکن جب اس نے اس کو فوٹو کلک کرنی تھی تو اس نے کیا کیا, پہلے ایپل کو اٹھا کے بڑا ایک سیکوینس میں رکھا ہے, پھر اس نے لیپ ٹاپ کو بڑا سیکوینس وے میں رکھا ہے, پھر اپنا موبائل دس اینڈ دیٹ, دین اس نے پکچر کلک کیا اور اس نے وہ سینڈ کیا. اب یہ کیا ہے, اور اس کے بعد اس نے وہ چیزیں پھر وہ ایسے بیٹھ کیا. اب اس کی پہلے کی کیا تھا, اور اس نے بس سوشل میڈیا پہ کیا لگایا. اب جو لوگ کیا کر رہے ہیں, کس کو فالو کریں, جو سوشل میڈیا پہ ہے, کہ یار ان کی لائف تو بڑی سیکوینس ہے, یا ان کی لائف بڑی اچھی ہے. اور جب لوگ, آپ دیکھو ان کا یہ پہلو, آپ اپنی لائف پہ یہ اگر ان کے اچھے ہیں, وہ اپنی بڑی ایک آرگنائز لائف, اگر کوئی اپنی اچھی لائف گزارا ہے, آپ ان سے موٹیویشن لو, یہ وہ, لیکن اس کو اپنی زندگیوں میں اتنا نہ کریں کہ آپ اس چیز کے بارے میں انریلسٹک اور ریئلسٹک دونوں میں ڈفرینس ہی بھول جاؤ, کہ اپنی زندگیوں میں اتنا متاثر ہو جاؤ کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ خراب ہو جائے. Social media impact on mental health. Studies how social media use can increase anxiety and depression in youth. Constant comparison to other can lead to negative body image. Most common body image. The pressure to maintain a perfect image online can be overwhelming. اب دیکھیں ہمیں کیا ہے, اب دیکھیں آپ کہتے ہو, اب لڑکیوں میں کیا چیز ہے, فی الحال ماڈل ہے یا کوئی ایکٹریس ہے, تو وہ اس کی نا ایک بڑی اچھی پرفیکٹ فگر ہے, اس کی باڈی ہے, تو اب وہ چاہ رہی ہے کہ مطلب میرا بھی اس طرح ہو. لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ ایک گھریلو لڑکیاں ہو, آپ نے ایک پراپر ایک اس طرح لائف, وہ ایک اسکرین پہ آ رہی ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ ہیں, انہوں نے ماڈلنگ, انہوں نے وہ پیسہ کمانا ہے, انہوں نے وہ ان کا سورس آف انکم ہے. آپ کہتے ہو کہ نہیں, اب ہم نے بھی ان کی طرح کا ایک پراپر اسمارٹ وے میں اس طرح ہونا ہے, یہاں تک کہ ڈائٹ کر کر کے اپنا کچھ چھوڑنا ہی نہیں ہے. ڈائٹ کے بعد, کیونکہ آپ کے پاس ایسے بھی کیسز آتے ہیں جس کے بعد آپ کو ڈائٹ کی وجہ سے, ڈائٹ کر کر کے جب آپ کی شادیوں کے بعد آپ کے ایسے ایشوز آتے ہیں, پھر آپ اس کی وجہ سے انزائٹی ڈپریشن فیس کرتے ہو, یا وہ بہت زیادہ ٹائم ہو جائے, پھر آپ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ, ایک تھراپسٹ کے پاس آتے ہو وہ تھراپی لینے, پھر آپ اپنا ایک مسئلہ پراپر بتاتے ہو. تو ان چیزوں کو اپنی لائف میں نا ہمیشہ بیلنس لے کے آئیں. اب اگر آپ کو بیلنس لے کے, جب آپ اپنی لائف میں بیلنس لے کے آؤ گے, ٹھہراؤ لے کے آؤ گے, آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں زندگی کس موڈ پہ ہے اور بیلنس کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کی زندگیوں میں. جب ہم بیلنس لے کے آتے ہیں اپنی زندگیوں میں تو آپ کو سمجھ آ جاتی نہیں, زندگی اب اس کا نام ہے, اب ہم نے اس کو
प्रॉपर एक समझना है हाउ सोशल मीडिया शेप्स यूथ बिहेवियर, इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेंड्स, लाइक जैसे कि मैंने एक प्रॉपर फर्स्ट पे बात की, यूथ ऑफन फॉलो ट्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंसर्स शेपिंग देयर चॉइसेस, peer pressure, the need to fit in online can lead to risky behavior. आगे, जब fear of missing out, FOMO, seeing others highlights can make youth feel left out. अब जब हम देखते हैं, अब हमें पीयर प्रेशर है, फिर दोस्तें कह रही होती कितनी मोटी हो, थोड़ी पतली हो जाओ, यार तुम्हें तो कोई वो ड्रेस ही नहीं सूट करता, थोड़ी पीयर प्रेशर, आपके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्या वो देखा, आजकल आजकल इस तरह का दौर नहीं है, लड़कियां मोटी मोटी, तुम किस तरह की बनती हो, खुद को थोड़ा मेंटेन करो, अपना ये थोड़ा स्टाइलिश ये वो। अब आप उस तरह से होना भी नहीं चाहते, आपका वेट भी उस तरह से वो नहीं हो रहा, लूज नहीं हो रहा, तो आपने वो स्ट्रगल करनी है, आपने बस करना है उसको, आपने अपने इस तरह वो अपने अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेना है, आपने उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना है, आपने कहना है कि नहीं, आपने उसके बारे में ओवर थिंकिंग करनी है कि मैं क्यों नहीं पतली हो रही, मुझे सारे बातें करते हैं। आप एक टाइम पे अपनी उसमें आप एक टाइम पे ऐसे करते हो, शादियों पे जाना, गैदरिंग को अवॉइड करते हो, आप लोगों में उठते बैठते नहीं हो कि लोग मेरी तरफ देख के हंसेंगे, लोग बातें करेंगे कितनी मोटी है, या मेरे पीयर ग्रुप बहुत ज्यादा बातें करेंगे, या आप ट्रेंड्स को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो। उसके बाद आप के हमारी जो यूथ है वो किन चीजों Sorry को to हाईलाइट interrupt. कर रही है। Ma'am, sorry to interrupt you. We want to let our audience to ask a question. So kindly, Ma'am Ramshanaz, ask a questions. यस मैम, स्टूडेंट्स की तरफ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछना चाह रहे हैं, काइंडली आंसर कीजिएगा. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन हेल्दी सोशल मीडिया यूज एंड अर्ली साइंस ऑफ एडिक्शन स्पेशली इन स्टूडेंट्स? कैन अच्छा, काइंडली फर्स्ट ऑफ आंसर. ऑल तो ये है कि आंस जो है ना, आपको इन चीजों के सारे आंस मिलेंगे, क्योंकि एंड पे जो है ना थेरेपी की बात होगी, और एंड पे इन चीजों को रिडक्शन कैसे लेके आनी है, ये उन्हीं की तरफ हम जा रहे हैं, उसमें सब स्टूडेंट्स के या जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर होंगे। तो हम इन क्वेश्चन आंसर की इंस्टेड हम ये करेंगे कि हमने इन चीजों को रिडक्ट कैसे करना है, इन चीजों को मैनेज कैसे करना है, अगर किसी को सोशल मीडिया की एडिक्शन है तो उसको कैसे कम किया जाए, अगर कोई, तो ये सारी चीजें उसमें कवर होगी बेकायदा, क्योंकि मेरा ये डेली का एक काम है, तो उसमें प्रॉपर मैं लास्ट पे ऐसी चीजें वो करती हूँ कि जिसमें बहुत से लोगों के या बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस कवर हो जाएं, ताकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम लर्निंग में जाए, तो इसी उसकी तरफ हम जाएंगे। अच्छा, अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अब हमने इस सोशल मीडिया को बैलेंस कैसे करना है, कि जो लोग सोशल मीडिया बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो उनकी एडिक्शन बन चुकी है, अब उसको कैसे कम किया जाए। सेट टाइम लिमिट्स, रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम कैन इम्प्रूव मेंटल वेलबींग। अच्छा, सॉरी फॉर स्टूडेंट्स, अब सॉरी स्टूडेंट्स के आप के अब ये होगा कि अब मैं आप लोगों को वो बातें बताऊंगी जो ऑलरेडी आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे। अगर आप लोग मेरी बात को बड़ा फोकसली सुनोगे ना, तो मुझे नहीं लगता किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रहेगा। अगर आप मेरी बात उस तरह से इसको उस तरह से नहीं सुनोगे, तो आपके फिर वही क्वेश्चंस आपके माइंड में रहेंगे जो ऑलरेडी आपने सेट किए हुए हैं कि हमने ये पूछने हैं। तो आप जब मेरे इस लेक्चर को बड़े एक कॉन्शियसली सुनोगे, बड़ा एक्टिवली, तो वो आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो आप काइंडली एक फोकस से कि मेरा एक प्रॉपर जो एक वेबिनार रखा हुआ है, इसको एंड तक सुने, आपके सारे क्वेश्चंस जो है ना उनका आंसर मिल जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब वो लोग जिनको एडिक्शन है बहुत ज्यादा, उन्होंने रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम कैन इम्प्रूव मेंटल वेलबींग। अब जी ओके होगा। ओके।
جی میں سلائڈس کرنے لگی ہوں شیئر. اوکے. اچھا، اب جب ہمارا ادھر کی بات کی اس کو ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے اور اس کو کم کیسے کیا جائے، اب اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کیسے کیا جائے، کوالٹی اوور کوانٹٹی، فوکس آن میننگ فل کانٹینٹ ناٹ جسٹ انٹرٹینمنٹ. اب جب آپ نے سوشل میڈیا، اب ہم اس کی مینجمنٹ کی طرف آ رہے ہیں. میں بار بار اسی لیے آپ کو ایک ہی ورڈ ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ میری بات کو بڑے فوکسلی سنو. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے سوشل میڈیا اوپن کرنا ہے تو ہم نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ ہم نے ناٹ جسٹ اس چیز کو دیکھنا ہے انٹرٹینمنٹ. میں بڑا ایک سمپل ورڈز میں یوز کری ہوں اور بڑا ایک ویبینارز کو سمپل ورڈز میں رکھتی ہوں تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے. یہ نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ ایک وہ یوز کر کے یا انگلش ورڈ یوز کر کے تو وہ چلی جاؤں. بعد میں کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو، اسی لیے جب آپ بہت زیادہ چیزیں ڈلیور کر رہے ہوتے ہو تو آپ یہی کوشش رکھے کہ آپ کی سمپل لینگویج ہونی چاہیے. اچھا، جب آپ نے کوالٹی کو دیکھنا ہے، جب آپ نے اس پہ ورک کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ کوانٹٹی نہیں دیکھنی، کوالٹی دیکھنی ہے کہ چیزیں ہاں کون سی میننگ فل ہے. جب آپ کانٹینٹ کو دیکھتے ہو کہ یہ کانٹینٹ میننگ فل ہے اور یہ میری لائف کو ایک اچھا پہلو دے سکتا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دینا. سب سے پہلے یہ ایک آپ نے ریڈیوس کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے انٹرٹینمنٹ کی طرف کم جانا ہے کیونکہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ ایڈکشن ہے. انٹرٹینمنٹ آپ کو ایڈکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. جو آپ کو چیزیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں یا آپ کو چیزیں بہت زیادہ پلیئر دیتی ہیں، وہ کیا ایڈکشن میں کنورٹ ہوتی ہیں. اب آپ نے جب کوالٹی کی طرف جانا ہے تو آپ کی اسکرین ٹائمنگ آٹومیٹکلی ریڈیوس ہو جائے گی کیونکہ آپ کانٹینٹ کی طرف جا رہے ہو، ہیلدی کانٹینٹ. ایک یہ ہو گیا. اس کے بعد پوزیٹیو کانٹینٹ، فالو اکاؤنٹ اسٹینڈ انکریج گروتھ پوزیٹیو اینڈ لرننگ. سوشل میڈیا پہ ان لوگوں کو فالو کریں، ان اکاؤنٹس کو فالو کریں جو کہ آپ کی گروتھ، پوزیٹیو گروتھ پہ ورک کریں اور آپ کی لرننگ کو انکریز کریں. آپ سوشل میڈیا پہ نہ کہ وہ فی الحال یوٹیوبر کو فالو کر لیا ہے، فی الحال ٹک ٹاک، لوگوں کی فالوئنگز بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن مجال ہے کہ آپ کو ان میں سے، ان فالوئنگ میں سے کسی ایک اچھا بندہ مل جائے گا کہ جو بڑا ایک اچھا کانٹینٹ اور بڑا ایک ہیلدی میننگ فل کانٹینٹ اپنا ایک چھوڑا ہو. ایسے بہت کم لوگ مل رہے ہوں گے، ان کو آپ بڑے لائکس شیئرنگ. مجھے اس چیز کا پرسنلی بڑا ایک ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے اس چیز کا، بڑا ایک چیز بھی ہوتی ہے کہ لوگ اس چیز کو کیوں نہیں سمجھ رہے. اس کے بعد گروتھ اور پوزیٹیو اینڈ لرننگ، آپ نے ان چیزوں کو، ان اکاؤنٹس کو فالو کرنا ہے. اب یہ کیا آپ کی اس اسکرین ٹائمنگ کو کم کرے گا کیونکہ آپ کو یہ چیزیں لرننگ دیں، آپ ان چیزوں کو لرن کرو گے، آپ کے ایک میننگ فل کانٹینٹ کی طرف جاؤ گے اور وہ جو آپ کی ایڈکشن ہے وہ کم ہوتی جائے گی. کہ آپ نے کنکلوژن، سوشل میڈیا کین ہیو بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو افیکٹس آن یوتھ. اب یہ یوتھ پہ ہے کہ یوتھ پازیٹیو کی طرف جاتی ہے کہ نیگیٹو کی طرف جاتی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ان اکاؤنٹس کو فالو کرنا ہے جو کہ پازیٹیو کانٹینٹ چھوڑے، آپ کی لائف کو اور آپ کی جو لائف کو ایک پازیٹیو وے میں لے کے جائے، نہ کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو ڈسٹرب کرے اور ایک کمپیریزن اور میننگ فل کانٹینٹ کی طرف جانا ہے. اٹس امپورٹنٹ ٹو یوز اٹ ریسپانسبلی اینڈ مائنڈ فلی. آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو آپ کی مینٹل، آپ نے خود میں ایک اور چیز کہ آپ جب سوشل میڈیا پہ سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھنا ہے، یہ نہیں کرنا کہ بالکل ہی آپ اس طرح وہ ایک بے دڑک لگے ہوئے سکرول کرتے جا رہے ہو. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز مجھے ڈسٹرب تو نہیں کر رہی، یہ میری لائف میں اثر انداز تو نہیں ہوگی. اگر وہ نیگیٹو ہے، کیونکہ ہم جاتے ہیں نیگیٹو کی طرف جلدی جاتے ہیں. اگر آپ نے یہ اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھنی ہے، یہ کیا کرے گی؟ آپ کی ہیلپ کرے گی. جب آپ نے سوچا کہ نہیں یہ چیز مجھے میری لائف میں ایک برا اثر چھوڑ سکتی، آپ نے اس چیز کو اوائڈ کرنا ہے. آپ کو مسئلہ ہوگا کہ نہیں میں دیکھوں، لیکن آپ نے خود کے ساتھ، کیوں میں کہتی ہوں اپنی لائف میں بیلنس لے کے آئے، آپ نے خود کے ساتھ ایک پراپر کسی چیز کو، کسی پازیٹیو چیز کو سیکھنے کے لیے نا خود کے ساتھ فائٹ کی جاتی ہے. نیگیٹو چیزوں کو دیکھ کرنے کے لیے نا ہم فائٹ نہیں کرتے، ہم بڑا
ایک اسموتھ وے میں نیگیٹو کی طرف چلے جائیں. لیکن پازیٹیو کو کرتے نا ہم نے اس کے ساتھ فائٹ کرنی ہے کہ نہیں کرنا ہی کرنا ہے. اس کے بعد پیرنٹس ٹیچر اینڈ یوتھ شوڈ ورک ٹوگیدر ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ مینج اٹس امپیکٹ. اب ٹیچرس کو اور یوتھ کو ایک کمبائنڈ وے میں چل کے ٹیچر پیرنٹس کو اس کو ایک میننگ فل ایک مینج کرنا ہے کہ یہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا سوشل میڈیا آپ کی لائف میں بہت برا اثر چھوڑی ہے. ایک یہ چیز اب ایک سوشل میڈیا پہ جب آپ نے جانا ہے آپ نے ایک ٹائمر یوز کر لینا ہے. اب آپ نے اس چیز کو اپنی ایڈکشن کو کیسے کم کرنا ہے. آپ نے کوئی ایپ اوپن کی ہے, آپ نے نا بولنا ہے کہ میں نے کوئی چلو زیادہ سے زیادہ آپ نے بولا کہ چلو 15-20 منٹ نا میں یوز کروں گا زیادہ, لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے اس سے بھی کم, لیکن اس 15-20 منٹ سے سٹارٹ کرنا ہے. اب آپ نے کیا ٹائمر لگا لیا. اب آپ نے بولا کہ میں انسٹاگرام پہ جا رہا ہوں, میں ٹک ٹاک پہ جا رہا ہوں, جیسے ہی یہ میں نے اپنے ٹائمر آن کر لیا ہے 20 منٹ سے اگر اب ٹائم ہو گیا تو میں نے وہ کیا ایپ کلوز کر دیا. اب آپ کو یہ ایک کیا ہے ایک اسٹریٹجی ہے جو آپ نے اپنانی ہے. اگر آپ نے یہ اسٹریٹجی اپنا لی, آپ اس کو آپ نے اپنی لائف میں ایک پراپر ایڈ کر لیا, آپ اس چیز کو کیا کر لو گے سالو کر لو گے, اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر لو گے. اگر آپ نے اس چیز کو نہیں کیا تو آپ اس چیزوں میں رہو گے, اس کو کیسے کریں مجھے نہیں ہو رہا. آپ یہ کرنے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ ہم نے یہ چیز کیسے کرنی. آپ کو کہیں سے ایک اسٹریٹجی بھی پتہ چلتی ہے نا کہ نہیں اس چیز کو ایسے ریڈکٹ کیا جا سکتا ہے, آپ اس کو کریں, نہ کہ اتنی زیادہ ریڈکشن پوچھنے کی ایک بھی نہیں. آپ نے ٹائمر لگا لیا کہ اچھا اب میں نے 20 منٹ یہ ایپ یوز کرنی ہے. آپ جیسے زیادہ سے زیادہ 20 منٹس, یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نارملی 20 منٹس آپ نے, میں کہہ رہی ہوں کہ 20 منٹ سے اگر آپ کوئی ایپ گھنٹہ آدھا گھنٹہ یوز کرتے ہو نا, اتنا تو کرتے ہیں سارے مجھے پتا ہے, اگر 20 منٹ آپ نے اس کا ٹائم لگا لیا, 20 منٹ سے ٹائم اپ ہوا ہے نا تو آپ نے کلوز. اس کے بعد آپ کو لگے گا میں نہیں, آپ نے اس کے ساتھ ایک پراپر فائٹ کرنی ہے کہ نہیں یار 20 منٹ میں نے یوز کرنی, 20 منٹ ہو گئے, اب میں نے اس کو ایڈکشن نہیں بنانا. پھر آپ جیسے جیسے اس چیز کو کرتے جائیں گے 15 منٹ اس طرح کرتے کرتے وہ چیز کم ہوتی جائے گی. آپ کی ایڈکشن جو ہے وہ ایک نارمل وے میں آنا شروع ہو جائے گی. اوکے اسٹوڈینٹس, ابھی بھی کسی کا کوئی کوشچن ہے, ابھی کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے, گروپ میں پوچھ لے کائنڈلی, کیونکہ میرا تھوڑا انٹرنیٹ بھی کا بھی ایشو تھا, لیکن میں نے بولا نہیں آج کلاس رکھنی ہی رکھنی ہے اور اس کو ایک پراپر مینج کیا ہے. تو اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ گروپ میں ضرور پوچھ سکتا ہے, اور ہوپ سو کہ آج کا ویبینار آپ کی لائف میں ایک کافی ایک پوزیٹیوٹی لے کے آئے گا, اور آپ کو اس چیز کی سمجھ بھی آئے گی کہ سوشل میڈیا کو اتنا حاوی نہیں کرنا کہ آپ کی پرسنل لائف جو ہے ڈسٹرب ہو جائے. اور اس کی پیچھے کی بی ٹی ایس اور سائنس کو سمجھنا ہے, سائیکی کو سمجھنا ہے کہ اپنی پرسنل لائف کو اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں کرنا. اوکے اسٹوڈینٹس, اللہ حافظ. اگر کسی کا کوئی بھی کوشچن ہے تو وہ ضرور پوچھ سکتا ہے گروپ میں. اب جیسے ہی میں فری ہوں گی تو میں آنسر کر دوں گی. اور کائنڈلی اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ پتہ ہو کہ آپ نے کتنی لرننگ کی ہے. اوکے, اللہ حافظ. And thank you for participation in today's webinar.
Thank you so much for your active participation, thoughtful questions, and enthusiasm. We are grateful for your interest. Thank you very much.